بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم اپنے اس بنیادی عربی گرامر کورس کے دوسرے حصے کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم نے اسم کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا اور پھر مرکبات، خاص طور پر مرکب ناقص کی مختلف اقسام کو تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھا۔ اس دوسرے حصے میں ہم انشاءاللہ مرکب تام یا دوسرے لفظوں میں جملہ اسمیہ کو بڑی تفصیل کے ساتھ کور کریں گے۔ یہ حصہ تقریباً 6 سے 7 لیکچرز پر مشتمل ہوگا۔ اس میں ہم انشاءاللہ جملہ اسمیہ کو ہر اینگل سے، ہر پہلو سے بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اور انشاءاللہ پھر تیسرے حصے میں ہم جملہ فعلیہ یا فعل کی طرف انشاءاللہ ہم بڑھیں گے۔ اگر آپ گزشتہ اسباق کو تھوڑا سا دہرائیں تو ہم نے مرکب ناقص کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ ایک ایسا مرکب ہے جس کے سننے سے نہ تو کوئی خبر معلوم ہو، نہ کوئی حکم سمجھا جائے، اور نہ ہی کوئی خواہش ہمیں پتہ چلے، بلکہ ایسا لگے کہ جیسے کوئی بات ادھوری رہ گئی ہے۔ تو ایسے مرکب کو ہم نے مرکب ناقص کہا تھا، اور اس کی 4 بڑی اقسام ہم نے پڑھی تھیں، جس میں مرکب توصیفی، مرکب اشاری، پھر مرکب اضافی، اور آخر میں مرکب جاری۔ یہاں تک ہم کور کر چکے ہیں۔ آج جیسے میں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ جملہ اسمیہ کی طرف بڑھیں گے، تو جملہ اسمیہ کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ ریکال کریں کہ ہم نے مرکب کی دوسری بڑی قسم پڑھی تھی، مرکب تام۔ یہ ایک ایسا مرکب ہے جس کے سننے سے یا تو کوئی خبر پوری طرح معلوم ہو جائے، یا کوئی حکم ہمارے سامنے آ جائے، یا کسی خواہش کا اظہار ہمارے سامنے آ جائے، یعنی بات مکمل ہو جائے۔ تو ایسے مرکب کو ہم نے مرکب تام کہا تھا، اور کیونکہ اس مرکب میں بات مکمل ہو جاتی ہے، پوری ہو جاتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے، تو اس لیے ہم مرکب تام کو جملہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ اب جملہ 2 طرح کا ہو سکتا ہے، جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہوگا، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، کہ جس کا آغاز اسم سے ہو، یا اس جملے کا پہلا حصہ اسم پر مشتمل ہو، اور دوسرا حصہ ظاہر ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ حروف ہو سکتے ہیں، وہ جملہ فعلیہ ہو سکتا ہے، کوئی مرکب ہو سکتا ہے۔ تو جملہ اسمیہ ہم اس جملے کو کہتے ہیں جو اسم سے شروع ہو یا جس کا پہلا جزو اسم ہو، جبکہ جملہ فعلیہ ہم ایسے جملے کو کہیں گے جس کا آغاز فعل سے ہو یا جس کا پہلا جزو فعل ہو۔ تو جملہ فعلیہ کو ہم انشاءاللہ آگے بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے اس کورس کے تیسرے حصے میں۔ ابھی ہم انشاءاللہ اس حصے میں جملہ اسمیہ کو تفصیل کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا ہم نے پہلے کہا کہ کوئی بھی مرکب آپ لیں، اس کے کم از کم 2 اجزاء ضرور ہوتے ہیں۔ تو کیونکہ جملہ اسمیہ ایک مرکب بھی ہے جو کہ مرکب تام ہے، تو اس لیے جملہ اسمیہ کے بھی کم از کم 2 اجزاء تو ضرور ہوں گے۔ اب ذرا غور سے دیکھیں، لڑکا نیک ہے، اگر میں یہ جملہ آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کو ویسے 2 حصے نظر آ رہے ہیں۔ ایک حصہ ہے لڑکا، اور دوسرا حصہ ہے نیک ہے۔ گویا لڑکا وہ اسم ہے جس سے جملے کا آغاز ہو رہا ہے، اسی لیے ہم اس جملے کو جملہ اسمیہ کہہ رہے ہیں، اور نیک ہے اس جملہ اسمیہ کا دوسرا حصہ ہے۔ اور اسی جملے سے اگر آپ غور کریں تو جس اسم سے جملے کا آغاز کیا جا رہا ہے، ہم اس اسم کو کہہ دیں گے مبتدا، کہ اس سے جملے کا آغاز ہو رہا ہے، اور جو جملے کا دوسرا حصہ ہے اس کو ہم کہیں گے خبر۔ کیوں؟ اگر آپ غور کریں، لڑکا نیک ہے،
اس کے اندر لڑکے کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے تو اس کو ہم خبر قرار دے دیں گے۔ تو مبتدا وہ اسم ہوگا جس سے جملے کا آغاز ہوگا، گویا اس اسم کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی اس جملے میں، اور دوسرا حصہ کیا ہوگا؟ خبر، یعنی جو بات پہلے اسم کے بارے میں کی جائے گی۔ عربی میں عام طور پر مبتدا پہلے اور خبر بعد میں آتی ہے۔ اب اسی جملے کو دیکھیں، لڑکا نیک ہے، تو اس میں لڑکا ہمارے پاس مبتدا ہے کیونکہ اس کے متعلق بات ہو رہی ہے، اور نیک ہے یہاں پہ خبر ہے کیونکہ یہاں پہ ایک خبر دی جا رہی ہے۔ جملہ اسمیہ کو بنانے کا طریقہ بڑا آسان، کہ سب سے پہلے آپ نے جملہ کو دیکھنا ہے، اس میں مبتدا اور خبر کا تعین کر لینا ہے کہ مبتدا کون ہے اور خبر کیا ہے، اور دوسرے نمبر پہ مبتدا اور خبر ان کے قواعد اگر آپ جان لیں تو گویا مبتدا کے اوپر مبتدا کے قواعد اور خبر کے اوپر خبر کے قواعد آپ لاگو کریں گے تو انشاءاللہ جملہ اسمیہ کی ترکیب آپ کے سامنے آ جائے گی، آپ آرام سے اس جملے کی عربی بنا سکیں گے۔ ایک چیز اور جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ عربی میں اس طرح کے جو ورڈز ہیں جیسے ہے، ہوں، ہیں، اردو کے یہ الفاظ، ان کے لیے کوئی عربی لفظ ہمارے سامنے نہیں ہوگا، بلکہ جملے میں ہم الفاظ کو ایک خاص ترکیب کے ساتھ، ایک خاص ترتیب کے ساتھ لائیں گے کہ اس سے ان الفاظ کا معنی خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ تو آئیں ہم چلتے ہیں کہ مبتدا اور خبر کے قواعد کو پڑھیں۔ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ کون سا حصہ مبتدا ہے، خبر کیا ہے، اور ان کے قواعد پتہ چل جائیں تو آرام سے ہم جملہ اسمیہ بنا لیں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، مبتدا اور خبر کے قواعد پڑھتے ہوئے آپ اسم کے ان 4 پہلوؤں کو ذہن میں رکھیں جو ہم نے پڑھے تھے کہ اسم کو سمجھنے کے لیے اس کے وہ 4 پہلو جاننا ضروری ہے۔ وہ 4 پہلو کیا تھے؟ اسم کی وسعت یعنی اس کا معرفہ یا نکرہ ہونا، اسم کی جنس یعنی اس کا مذکر یا مؤنث ہونا، اسم کا عدد یعنی اس کا واحد، مثنیٰ یا جمع ہونا، اور چوتھے نمبر پہ اسم کا اعراب۔ اور کیونکہ مبتدا ایک اسم ہے تو گویا اسم کے وہ 4 پہلو کہیں نہ کہیں ہمارے سامنے استعمال ہوتے ہمیں نظر آئیں گے۔ تو جب ہم قواعد دیکھیں گے تو سب سے پہلے اسم کی وسعت کے لحاظ سے مبتدا عام طور پر معرفہ لایا جائے گا اور خبر عام طور پر نکرہ ہوگی۔ یہ عام طور پر لفظ میں نے استعمال کیا ہے تو گویا کچھ خاص صورتیں ایسی ہوں گی جس میں مبتدا نکرہ بھی لایا جا سکتا ہے اور خبر معرفہ بھی لائی جا سکتی ہے، لیکن وہ کچھ مخصوص صورتیں ہوں گی، کوئی وجہ ہوں گی اس کے پیچھے کہ ہم مبتدا کو نکرہ اور خبر کو معرفہ لا سکیں۔ عام طور پر مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہم لائیں گے انشاءاللہ۔ جنس کے اعتبار سے اور عدد کے اعتبار سے مبتدا اور خبر کے درمیان خبر میں مطابقت لائی جائے گی۔ گویا اگر مبتدا مذکر ہے تو خبر مذکر، مبتدا مؤنث تو خبر مؤنث، مبتدا واحد تو خبر واحد، مبتدا مثنیٰ تو خبر مثنیٰ، مبتدا جمع تو خبر جمع۔ تو گویا اسم کی جنس اور عدد میں ان دونوں کے درمیان مطابقت لائی جائے گی۔ جہاں تک بات ہے اعراب، تو دونوں مبتدا اور خبر حالت رفع میں لائے جائیں گے۔ آگے کسی وجہ سے ان کی حالت رفع حالت نصب میں بدل جائے یا حالت جر میں تو الگ بات ہے، ادروائز جب ہم جملہ بنائیں گے جملہ اسمیہ تو مبتدا اور خبر دونوں کو ہم حالت رفع میں رکھیں گے۔ اور ایک چیز اگر آپ پیچھے سے یاد کریں، ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ جب غیر عاقل کی جمع ہمارے سامنے آ جائے تو قواعد تھوڑے سے بدلتے ہیں۔ یہاں بھی اسی طرح کہ مبتدا اگر غیر عاقل کی جمع ہو تو خبر ہم عموماً واحد مؤنث لے کے آتے ہیں۔ عام طور پر ہم نے کیا کہا ہے کہ دونوں میں مطابقت ہوگی، لیکن اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع ہوگی تو اس صورت میں ہم خبر کو واحد مؤنث لے آئیں گے۔ تو یہ قاعدہ بھی ہمارے سامنے ذہن میں رہنا چاہیے۔
تو جملہ اسمیہ بناتے ہوئے اگر یہ قواعد آپ کے سامنے رہیں مبتدا اور خبر کے، بڑے آسان قواعد ہیں. کیا؟ مبتدا معرفہ، خبر نکرہ، پہلا. دوسرا، وسعت کے بعد جنس اور عدد میں دونوں کے درمیان مطابقت، اور آخر میں اعراب کے لحاظ سے دونوں ایک ہی شکل میں یعنی حالت رفع میں. اور اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع تو خبر واحد مؤنث. یہ قواعد آپ کے سامنے رہیں. اب ہم چلتے ہیں کہ جملہ بنے گا کیسے. جملہ وہی لے لیتے ہیں، لڑکا نیک ہے. یہاں پہ آپ غور کریں تو لڑکا مبتدا ہے، یعنی یہ وہ اسم ہے جس سے جملے کا آغاز ہو رہا ہے، اسی لیے ہم اس جملے کو جملہ اسمیہ کہہ رہے ہیں. اور نیک ہے یہاں پہ کیا ہے؟ خبر ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہیں کے لیے ہمارے پاس لفظ کوئی نہیں ہوگا. ان دونوں اسماء کو ہم ایک خاص ترتیب کے ساتھ جملے میں لائیں گے تو ہے کا معنی خود بخود پیدا ہو جائے گا. اب دیکھیں، لڑکے کی عربی والدن، خبر نیک، نیک کی عربی صالحن. اب والدن کے اوپر آپ کیا کریں؟ مبتدا کے قواعد لائیں. مبتدا کے قواعد کیا تھے؟ پہلی بات، اس کو حالت رفع میں، پہلے سے حالت رفع میں ہے. معرفہ لانا ہے. اب والدن تو معرفہ نہیں ہے تو اس کو معرف باللام کر کے معرفہ بنا لیں. اب الف لام لگائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ الولدو. اور یہ دو. اب دیکھیں، جنس کے اعتبار سے یہ مذکر ہے اور عدد کے لحاظ سے یہ واحد ہے. اب اسی کے پیرلل میں صالحون کے اوپر جائیں. اعراب کے لحاظ سے رفع صالحون، لیکن خبر کو ہم نے نکرہ رکھنا تھا، گویا الف لام اب اس کے اوپر داخل نہیں ہوگا، یہ صالحون رہے گا. والدن واحد تھا، صالحون واحد ہے. والدن مذکر تھا، صالحون مذکر ہے. تو گویا جنس اور عدد میں دونوں میں مطابقت پہلے سے ہے. ہم نے والدن کو معرفہ بنا لینا ہے، صالحون کو نکرہ رکھنا ہے. تو یہ ترکیب کیا بنے گی؟ الولد صالحون. اب یہ جو ترکیب آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے اس کا معنی ہوگا لڑکا نیک ہے. اب تھوڑا سا غور سے دیکھیں کہ آپ نے مبتدا اور خبر کے قواعد اس کے اوپر کیسے لاگو کیے ہیں. ایک اور مثال لے لیتے ہیں. لڑکی نیک ہے، مؤنث کی مثال ہے. لڑکی مبتدا، نیک ہے خبر. لڑکی کی عربی بنتن، نیک. اب مؤنث کے لیے نیک، مذکر کے لیے صالحن تھا تو یہاں پہ صالحتن. بنتن کے اوپر آپ قواعد لگائیں. حالت رفع پہلے سے ہے، ٹھیک ہے. معرفہ اس کو بنانا ہے تو البنتو ہو جائے گا. مؤنث ہے، واحد ہے. اب صالحتن نے پہلی بات حالت رفع میں رہنا ہے، ٹھیک ہے، حالت رفع ہے. اس نے نکرہ رہنا ہے تو الف لام نہیں لگے گا، صالحتن رہا. مؤنث بنانا ہے، یہ صالحتن مؤنث ہے. واحد رکھنا ہے، یہ واحد ہے. تو صالحتن وہ ترکیب ہے اس نیک کی. تو اب دونوں اسماء اٹھائیں اور اس جملے میں فٹ کر دیں تو یہ کیا بن جائے گا جملہ؟ البنت صالحتن. البنت صالحتن، لڑکی نیک ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ آپ نے مبتدا اور خبر کے قواعد یہاں پہ لاگو کر دیے. ایک مثال ہم لے لیتے ہیں مثنیٰ کی. دو لڑکے نیک ہیں. اب دو لڑکے ہمارے پاس مبتدا ہیں، نیک ہیں یہ خبر ہے. اب دو لڑکوں کی عربی، ایک کی عربی والدن، دو کی عربی والدانی. اب والدانی کے اوپر مبتدا کے قواعد لائے. پہلی بات، اس کو ہم نے حالت رفع میں رکھنا تھا تو والدانی حالت رفع ہے. نمبر دو، اس کو معرفہ بنانا ہے تو الولدانی ہو جائے گا، الف لام ساتھ لگے گا. مثنیٰ ہے اور ساتھ مذکر ہے تو گویا اب صالحانی ہم لائیں گے کیونکہ والدانی مثنیٰ ہے، ادھر بھی مثنیٰ ہوگا. صالحانی مذکر وہ پہلے سے ہے، حالت رفع میں وہ پہلے سے ہے، لیکن ہم نے اس کو نکرہ رکھنا ہے اب تو یہ رہے گا کیا؟ صالحانی. والدانی صالحانی. اب والدانی کیا بن گیا؟ الولدانی. الولدانی صالحانی. اس کا معنی اب کیا ہوگا؟ دو لڑکے نیک ہیں. اسی کی ترکیب اگر ہم مؤنث لے لیں، دو لڑکیاں نیک ہیں. اب لڑکیاں دو، یہ ہے ہمارا مبتدا اور خبر کیا ہے؟ نیک ہے. دو لڑکیاں، پہلے بنتن سے بنتانی. اب بنتانی
حالت رفع بنتانی، معرفہ بنائیں البنتانی، البنتانی کو آپ غور سے دیکھیں، حالت رفع معرفہ۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، جنس اور عدد کے حساب سے مطابقت، صالحتانی مؤنث مثنیٰ حالت رفع، لیکن اس کو ہم نے نکرہ رکھنا ہے تو الف لام نہیں لگے گا، صالحتانی البنتانی صالحتانی۔ اب اس کا معنی کیا ہوگا، دو لڑکیاں نیک ہیں۔ اور اگر میں آپ کے لیے جمع کی مثال لے آؤں، لڑکے نیک ہیں، لڑکے اب جمع ہے، اولادن افعالن کے وزن پہ، والدن سے اولادن۔ اب اولادن کو دیکھیں، مبتدا کے قواعد اپلائی کریں، حالت رفع اولادن، معرفہ تو الف لام لگے گا الاولاد، جمع ہے مذکر ہے۔ دوسری طرف چلے جائیں، صالحن تھا سنگل لفظ، پہلی بات جمع بنانا ہے صالحون، حالت رفع ہے صالحون، نکرہ رکھنا ہے صالحون اور مذکر ہے صالحون، الاولاد صالحون۔ اب اس کا معنی کیا بنے گا، لڑکے نیک ہیں۔ اور اگر لڑکیاں نیک ہیں تو البنات صالحات، بنتن سے بناتن، اب بناتن حالت رفع ہے، اس کو معرفہ بنائیں البنات، جمع ہے اور مؤنث ہے، تو ادھر سے پہلے جمع بنائیں صالحاتن سے صالحاتن، اس کے بعد آپ اس کو حالت رفع میں لیں، یہی حالت رفع ہے، اس کو نکرہ بنائیں صالحاتن، الف لام نہیں لگے گا، تو جملہ کیا بن گیا آپ کا، البنات صالحاتن۔ دوبارہ ریپیٹ کریں، ہم نے کیا کیا، مبتدا کے اوپر مبتدا کے قواعد اپلائی کیے اور خبر کے اوپر خبر کے قواعد لاگو کیے۔ قواعد، ایک قاعدہ بڑا سمپل ہے کہ دونوں نے حالت رفع میں ہونا ہے۔ دو اور پہلو بڑے سمپل ہیں کہ دونوں کی آپس میں مطابقت ہونی ہے۔ ایک پہلو ایسا ہے جو آپ کو خاص طور پر یاد رکھنا ہے، وہ یہ کہ مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ، اگر یہ ترکیب آپ بنانے میں کامیاب ہو گئے تو گویا آپ جملہ اسمیہ بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ایک اور ترکیب ہے جی، کتابیں پرانی ہیں۔ اب یہ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ ہم نے پڑھا ہے کہ اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع ہو تو خبر واحد مؤنث لائی جاتی ہے، تو اس کو کور کرنے کے لیے یہ مثال میں آپ کے سامنے لایا ہوں۔ کتابیں مبتدا، پرانی ہیں خبر، کتابیں، ایک کتاب کتابن، کتابن کی جمع مکسر ہے، فعلن کے وزن پہ ہے، تو یہ بنے گی کتبن۔ اب کتبن کے اوپر مبتدا کے قواعد لگائیں، حالت رفع پہلے سے ہے، آپ اس کو معرفہ بنائیں تو الکتب، تنوین ہٹ جائے گی الف لام لگنے سے، اب یہ جمع ہے مذکر ہے۔ دوسری طرف دیکھیں، پرانی ہیں، اگر میں مؤنث کی کیٹیگری میں جمع مؤنث استعمال کرتا تو کیا ہوتا، قدیماتن، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، کتبن غیر عاقل کی جمع ہے، تو اب ہم واحد مؤنث خبر لائیں گے اور وہ کیا بنے گی، قدیمتن، یہ واحد مؤنث ہے۔ الکتب قدیمتن نکرہ ہے، واحد مؤنث ہے، حالت رفع ہے، تو الکتب قدیمتن، یہ آپ کی ترکیب بن گئی۔ ایک چیز جو آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ مرکب توصیفی اور جملہ اسمیہ میں تھوڑا سا آپ کو فرق نظر آئے گا، تو مکس نہیں کرنا آپ نے۔ مرکب توصیفی میں ہم نے کہا تھا کہ صفت موصوف کو فالو کرے گی۔ اب گویا نیک لڑکا ایک ترکیب تھی ہماری، تو وہ ہم نے پڑھا تھا الوالد الصالح، الوالد معرفہ ہے تو الصالح معرفہ رہا، لیکن جملہ اسمیہ میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ پہلا جزء جو مبتدا ہے وہ تو معرفہ ہوگا، لیکن دوسرا جزء نکرہ ہوگا۔ اب اسی ترکیب کو دیکھیں، ایک نیک لڑکا اگر ہوتا مرکب توصیفی میں تو پھر وہ ترکیب بنتی والدن صالحن، دونوں ہی نکرہ ہے، لیکن جملہ اسمیہ میں آپ نے کیا رکھنا ہے، مبتدا کو معرفہ اور خبر کو نکرہ۔ اب یہ دیکھ لیں کہ اگر جملہ اسمیہ میں آپ نے پہلے جزو سے الف لام نکال دیا تو وہ مرکب توصیفی بن جائے گا، جملہ نہیں رہے گا، وہ ایک مرکب ناقص کی شکل مرکب توصیفی بن جائے گا۔ اور اگر
الولد الصالحون میں دوسرے جز کے اوپر الف لام داخل کر دیں تو بھی یہ جملہ اسمیہ نہیں رہے گا بلکہ مرکب توصیفی بن جائے گا۔ تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، مرکب توصیفی میں اگر صفت اور موصوف کو دیکھیں یا تو دونوں نکرہ ہوں گے یا دونوں معرفہ ہوں گے، اور صفت موصوف کو فالو کر رہی ہوگی۔ جملہ اسمیہ میں ایسی صورت نہیں ہوگی، مبتدا کیا ہوگا؟ معرفہ، اور خبر کیا ہوگی؟ نکرہ۔ ایک دوسرے کو وہ فالو اس حوالے سے نہیں کر رہے ہوں گے معرفہ نکرہ میں۔ تو یہ ایک بنیادی فرق آپ مرکب توصیفی اور جملہ اسمیہ کا ضرور ذہن میں رکھیں۔ اچھا، جملہ اسمیہ میں خبر معرفہ بھی ہو سکتی ہے۔ ہم نے تو ویسے پڑھا ہے کہ خبر عام طور پر نکرہ ہوگی، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہوں گی، مثلا اگر جملہ اسمیہ کا دوسرا جزو ایسا نہ ہو جس سے وہ صفت کہلا سکے موصوف کی، تو ایسی صورت میں ہم جملہ اسمیہ کا دوسرا جزو معرفہ لا سکتے ہیں۔ جیسے جملہ دیکھیں، انا یوسف، میں یوسف ہوں۔ اس میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ دوسرا جو حصہ ہے یعنی خبر وہ صفت ہے جو پہلے موصوف کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو یہ صورت ایسی ہے کہ جس میں آپ دوسرے جزو کو معرفہ لا سکتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر فاصل لائی جاتی ہے، صرف یہ کلیئر کرنے کے لیے کہ سامنے والا، دیکھنے والا اس کو یہ نہ سمجھ لے کہ مرکب توصیفی ہے۔ جیسے الرجل هو الصالح، اگر میں ہوا نکال دوں الرجل الصالح، یہ مرکب توصیفی ہے، یا الرجال هم الصالحون، یہ مرکب توصیفی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو ہوا اور ہم درمیان میں اس لیے لائے گئے ہیں تاکہ آپ کو کلیئرلی پتہ چل جائے کہ جی یہ مرکب توصیفی نہیں ہے بلکہ یہ جملہ اسمیہ ہے۔ یہ ہوا اور ہم، یہ دو ضمائر، ان کو ہم ضمیر فاصل کہہ رہے ہیں کہ دونوں اجزاء کے درمیان فاصلہ کریٹ کر رہے ہیں، پیدا کر رہے ہیں، یہ دونوں ضمیر ہیں۔ اور یہ ضمائر ہم نے اٹھائے کہاں سے ہیں؟ حالت رفع والی جو ضمائر کی ٹیبل تھی وہاں سے ہم نے یہ ضمیر اٹھائی ہے۔ اب اگر یہ ہوا اور ہم درمیان سے ہم نکال لیں تو یہ مرکب توصیفی بن جائے گا۔ اچھا، بعض اوقات جملہ اسمیہ میں مبتدا ایک سے زیادہ آ سکتے ہیں، اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مذکر ہو اور ایک مؤنث ہو۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ خبر میں پھر مذکر کا خیال رکھیں گے، یعنی ہم خبر مذکر کے مطابق لے آئیں گے۔ جیسے یہاں پہ جملہ ہے بیٹا اور بیٹی خوبصورت ہیں، یہاں پہ دو آپ کو مبتدا نظر آ رہے ہیں، دو اسم، ایک ہے بیٹا اور بیٹی، دونوں نے مبتدا کے قواعد کے مطابق معرفہ ہونا ہے۔ تو الابن، ابن سے الابن، اور ابنتن سے الابنتو، الابن والابنتو، یہ دو آگے ہمارے پاس مبتدا۔ اب خبر ہم نے مبتدا کے حساب سے لانی تھی، مذکر اور مؤنث کو اگر میں دیکھوں تو یہاں پہ ہم مذکر کنسیڈر کریں گے۔ تو مذکر کے لیے خوبصورت کا لفظ ہے حسنون، اس کا مثنیٰ بنا لیں کیونکہ دو ہیں، بیٹا اور بیٹی، تو حسنانی، الابن والابنۃ حسنانی، یہ آپ کا جملہ بن جائے گا۔ تو گویا آپ کے پاس اگر ایک سے زیادہ اسماء ہوں مبتدا کے طور پر، ایک فرض کر لیتے ہیں مذکر ہے اور 5 ایسے ہیں جو مؤنث ہیں، تو ہم خبر کو مذکر کے حساب سے لے کے آئیں گے۔ یہ کلیہ بھی آپ اہم ایک ذہن میں رکھ لیں۔ اب ہم کچھ پریکٹس کر لیتے ہیں۔ اللہ رحم کرنے والا ہے مبتدا، اللہ رحم کرنے والا ہے خبر۔ اللہ مبتدا، مبتدا کے قواعد معرفہ، معرفہ ہے اللہ، اللہ معرفہ ہے، حالت رفع میں ہے، یعنی اللہ ہم نے رکھنا ہے حالت رفع، اور اس کو آپ دیکھیں تو اس کی شکل کیا بنے گی؟ اللہ۔ اب رحم کرنے والا کے لیے عربی ہوتی ہے رحیمن۔ اب رحیمن کو دیکھیں، ہم نے حالت رفع میں لانا ہے، نکرہ لانا ہے، تو الف لام اس کے اوپر نہیں لگے گا، اور جنس اور عدد کے حساب سے، اللہ کے حساب سے، تو رحیمن واحد بھی ہے مذکر بھی ہے، اللہ رحیمن، اس کا معنی اب کیا بنے گا؟ اللہ رحم کرنے والا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، محمد معرفہ ہے، حالت رفع ہے، محمد مبتدا بن گیا، مبتدا کے قواعد لاگو ہو گئے۔ رسول، اس کے اوپر آپ دیکھیں، رسول حالت رفع میں ہے، نکرہ ہے، مذکر ہے، واحد ہے، تو گویا مبتدا کے ساتھ
میچ ہو رہا ہے رسول، محمد رسول، اس کا معنی کیا ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے۔ قرآن حق ہے، قرآن پہلے دیکھیں حالت رفع، قرآن معرفہ بنانا ہے تو القرآن۔ اب ہم نے دیکھنا ہے پھر کہ یہ مذکر ہے اور واحد ہے، تو حق، حقن، اب حقن کو ہم نے حالت رفع میں رکھنا ہے، حقن، نکرہ رکھنا ہے، الف لام نہیں لگے گا، پھر واحد ہے اور مذکر ہے تو حقن، القرآن حقن، قرآن حق ہے۔ کمرہ بڑا ہے، اب کمرہ کی عربی ہوتی ہے غرفتن، اب غرفتن حالت رفع تو ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، پہلے اس کو معرفہ بنائیں تو الغرفۃ، اور پھر انالیسس کریں تو یہ مؤنث ہے اور واحد ہے، تو خبر کی طرف آپ جائیں، کبیرن اصل میں ہوتا ہے بڑا، ہم نے اس کو حالت رفع میں رکھنا ہے کبیرن، نکرہ رکھنا ہے کبیرن، لیکن مؤنث کرنا ہے تو کبیرتن، اور واحد ہے تو کبیرتن، اگین الغرفۃ کبیرتن، یہ آپ کی ترکیب بن گئی۔ دونوں لڑکے سچے ہیں، اب دیکھیں مثنیٰ آپ کو نظر آ رہا ہے، دو لڑکے، الولدانی، الولدانی میں کیوں لگا رہا ہوں؟ معرفہ رکھنا ہے ہم نے مبتدا کو، تو الولدانی صالحانی۔ منافق جھوٹے ہیں، المنافقون کاذبون، مبتدا معرفہ ہے، خبر نکرہ ہے، مبتدا مذکر، خبر مذکر، مبتدا جمع، خبر جمع، اور حالت رفع المنافقون کاذبون۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، جس میں ہم نے جملہ اسمیہ کو آج اس کا کم از کم آغاز کر دیا ہے۔ تو آپ کے لیے ایک ایکسرسائز اسی طرح ہے کہ قرآن مجید کا ایک رکوع لیں، اس کو پڑھیں اور اس کے اندر دیکھیں کہ جملہ اسمیہ کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں، اور پھر دیکھیں کہ اس کے اوپر مبتدا اور خبر کے قواعد کس طریقے سے لاگو ہو رہے ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔